ایران نے آج صبح سویرے اسرائیل پر ایک اور شدید میزائل حملہ کیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق درجنوں بیلسٹک میزائل تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس، حیفا اور دیگر شہروں پر داغے گئے۔ ان حملوں سے متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں اور کئی افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ حیفا میں ایک پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس سے آگ لگنے کے بعد وسطی اسرائیل میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے سائرن اور الرٹ سسٹم فعال کرتے ہوئے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم حملے روکنے میں ناکام رہا، تاہم فضائیہ جوابی کارروائی میں مصروف ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک مکمل جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسرائیل کی جوہری پالیسی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل واحد ملک ہے جو کسی عالمی جوہری نظم و ضبط کا پابند نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی پر دستخط نہیں کیے اور نہ ہی کسی عالمی جوہری معاہدے کو تسلیم کرتا ہے جو عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی دنیا کو اسرائیل کی غیر ذمہ دار جوہری پالیسیوں اور خطے میں پیدا کردہ کشیدگی پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ خواجہ آصف نے واضح کیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے اور اس کی صلاحیت صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے۔ انہوں نے مسلم دنیا کو خبردار کیا کہ اگر اسرائیل جوہریت پر متحد نہ ہوئے تو ہر کسی کی باری آئے گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا مالی سال 2025 کا آخری اجلاس آج منعقد ہوگا۔ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ پالیسی ریٹ 11% پر برقرار رکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ اسٹیٹ بینک جون 2024 سے شرح سود میں بتدریج کمی کر رہا ہے اور اب تک 8 اجلاسوں کے دوران شرح سود میں مجموعی طور پر 11% کمی کی جا چکی ہے۔ کاروباری حلقے مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ تک لایا جائے تاکہ سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ مل سکے۔ ایران اور اسرائیل میں کشیدگی کے باعث فضائی حدود بند ہونے پر امارات اور سعودی عرب کی ایئر لائنز نے کئی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن نے ایران، عراق، اردن، لبنان اور عمان کے لیے پروازیں 30 جون تک معطل کر دی ہیں۔ کنیکٹنگ فلائٹس بھی بند کر دی گئی ہیں۔ ایئر عربیہ نے 16 اور 17 جون کی ایران، عراق، روس، لبنان، قزاقستان اور دیگر ممالک کی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ ایئر لائنز نے مسافروں سے ویب سائٹس اور ٹریول ایجنٹس کے ذریعے اپ ڈیٹ لینے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے بھارتی اور عالمی میڈیا میں چلنے والی بے بنیاد خبروں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق سوشل میڈیا پر جعلی خبریں اور غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں جن کا مقصد پاکستان کے خلاف منفی تاثر پیدا کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے کے ذریعے موقف واضح طور پر پیش کیا جا چکا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ صدر، وزیر اعظم اور وزارت خارجہ کی جانب سے تفصیل سے موقف دیا جا چکا ہے۔ باقی سب خبریں بے بنیاد اور پاکستان دشمن عناصر کی سازش کا حصہ ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں 810 نئے ترقیاتی منصوبے شامل کر دیے ہیں، جن کے لیے 88 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں مجموعی طور پر 2159 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 323 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں 1349 جاری اور 810 نئی اسکیمیں شامل ہیں۔ صحت، تعلیم، زراعت، توانائی، سڑکوں، پانی، سیاحت، کھیل اور مواصلات سمیت تمام اہم شعبوں میں اسکیمیں شامل کی گئی ہیں۔ صرف سڑکوں کے 221 نئے منصوبے تجویز کیے گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ بجٹ کا مقصد عوامی فلاح، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور روزگار کے مواقع بڑھانا ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر میں پلاسٹک شاپنگ بیگز پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد اب تیاری، ترسیل یا استعمال کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ سیکریٹری ماحولیات آغا شاہ نواز خان نے واضح کیا ہے کہ خلاف ورزی پر جرمانے، گرفتاری اور فیکٹریاں سیل کی جائیں گی۔ تمام اضلاع میں انتظامیہ، پولیس اور سیپا کی ٹیمیں کارروائی کے لیے متحرک ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ بارہا آگاہی اور وارننگز دی جا چکی ہیں، اب کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ فیکٹری مالکان، ہول سیلرز اور دکانداروں کو فوری طور پر پلاسٹک بیگز کا کاروبار بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔